کوئی دیہاتی نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں. تمہیں بتاؤ یہ کیوں تم نے تھپڑ مارا؟ فرمایا اس کا پیر میرے لنگی پر آ گیا اور میری لنگی کھل گئی. ایک معمولی آدمی اپنا پیر میری لنگی پر رکھے گا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس نے بتا دیا کہ یہ دھوکے سے پیر رکھا گیا. ایک معمولی سی اور چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کہ تم اس کی آنکھ پھوڑو گے. کیش میں تھا، بادشاہ غسان کا رہ چکا، اس لیے اس کو عقل تھی. کہنے لگا امیر المومنین ٹھیک ہے مان لیا، لیکن چلیے پھوٹ گئی تو پھوٹ گئی، اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا عدل کا تقاضا عدل، انصاف کا تقاضا انصاف. کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اس نوجوان سے معافی مانگ لو، اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو کچھ نہیں کرنا. کہا کہ میں غسان کا بادشاہ رہ چکا ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے. بادشاہ میرے گھر کی لونڈی اور میں اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ، اور میں معمولی اور غریب آدمی سے معافی مانگوں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے. حضرت عمر نے کہا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ لے دے کے معاملہ حل کر لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے. کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا، ایک غریب آدمی سے میں سودے بازی کروں، ایک دیہاتی سے میں سودے بازی کروں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ پھر تیسرا آپشن یہ کہ آنکھ کے بدلے میں آپ، تم نے اس کی آنکھ پھوڑی، تیار ہو جاؤ، یہی شخص تمہاری بھی آنکھ پھوڑے گا. کہا امیر المومنین کیا ایک غریب و دیہاتی آدمی کی آنکھ اور ایک بادشاہ کی آنکھ برابر ہو سکتی ہے؟ کیا یہی اسلام کا عدل ہے؟ بادشاہوں کی کوئی فکر نہ کی جائے، امیروں کا کوئی خیال نہ رکھا جائے. حضرت عمر فاروق کا جواب یہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. اب اس کے بعد سنیے گا، اس نے کہا امیر المومنین اگر اسلام لانے کے بعد امیروں کے جذبات کا احترام نہیں کیا جاتا تو میں اسلام ہی چھوڑ دوں گا اور پھر سے میں عیسائی مذہب قبول کر لوں گا جس مذہب سے میں نکل کے آیا ہوں. نہیں چاہیے مجھے اسلام. حضرت عمر فاروق نے کہا شوق سے تم اسلام چھوڑ سکتے ہو، جاؤ تمہیں اجازت ہے، لیکن میں نے لیٹر میں لکھا تھا اگر اسلام کی ساری خوبیاں دیکھ کر تم اسلام سے متاثر ہو کر اگر اسلام قبول کر رہے ہو تو اسلام میں تمہارا سواگت ہے، اسلام کے اندر موسٹ ویلکم ہے. جب تم نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو چکے تھے تو پھر یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسلام میں عدل کا کتنا بڑا مقام ہے. اب تم اگر اسلام چھوڑو گے تو جو مرتد کی سزا ہوتی ہے وہ تمہیں دی جائے گی، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام چھوڑنے والے کی سزا اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اگر تم اسلام چھوڑو گے تو مرتد کی سزا دی جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا. چھری کالی ہوئی کب کبھی ہے، معافی مانگتا ہے وہ تو شان گھٹ رہی ہے، لے دے کے معاملہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں، آنکھ کے بدلے میں آنکھ کھوانے کے لیے تیار نہیں. سوچا اسلام چھوڑ دیں گے تو اسلام چھوڑنے کے جرم میں مرتد والی سزا یعنی گردن کرنے کی تک کی نوبت. کہنے لگا امیر المومنین مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے. حضرت عمر فاروق نے کہا جاؤ تمہیں ایک دن ایک رات کی مہلت دی جا رہی ہے، اس وقت سے تمہارا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کل اسی وقت تک تمہیں جواب دینا ہے، یہی آنا پڑے گا اور بتاؤ معافی مانگتے ہو، لے دے کے معاملہ حل کرتے ہو یا آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یا پھر مرتد ہو کر تم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو. کل بتائیے گا تمہیں ہم ایک دن کی مہلت دیتے ہیں. وہ اپنے 500 سپاہیوں کے بیچ گیا اور کہنے لگا کہ اسلام لانے کے بعد ہماری عزت کا کچرا نکل گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیا ہم بادشاہ رہ چکے اور ہمیں غریب آدمی سے معافی مانگے، یہ ہے اسلام. اور پھر اگر اسلام چھوڑے تو گردن کٹائی جائے. اپنے 500 ساتھیوں کو تیار کرتا ہے اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. پھر وہی غسان آ جاتا ہے، اپنے ملک میں واپس آ جاتا ہے. اور دوسرے دن جب حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ وہ تو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا، بھاگ گیا، حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. کتنا بڑا نقصان ہوا، خود بھی اسلام سے پھر گیا، 500 ساتھیوں کو بھی لے کے چلا
گیا، لیکن حضرت عمر فاروق کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی پیشانی پر شکن نہیں پڑی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عدل اس سے بڑا ہے، انصاف اس سے بڑا ہے۔ قیامت کے دن عدل و انصاف کرنے والا حاکم امیر عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اگر میں عدل سے کام نہیں لیتا تو قیامت کے دن عرش کا سایہ مجھے نہیں ملتا۔ الامام العادل۔